الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات یوسف زارہ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على وصية الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات سامعین گرامی قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مجیدہ تلاوت کی ہے جو ہر مسلمان نے بلکہ ہر انسان کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے اس لیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کے غرض خلقت کو بیان کیا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا جن اور بشر ان کی غرض خلقت بیان ہوئی ہے اور آپ نے الحمدللہ سب کو یاد ہے آیت ہزاروں بار سنی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عموماً جو ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہوگا کہ میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں لیکن اگر آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں تو آل محمد علیہ السلام نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی اور آپ یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تو اس لیے جن و بشر کو خلق کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل تاکہ وہ مجھے پہچان اور معرفت رب ہی غرض خلقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میں بلک زبان بلندر صلوات سرکار نے فرمایا اول العلم معرفت الجبار سرکار فرماتے ہیں اول علم آغاز علم ابتدائی علم پہلا علم وہ اس اللہ کی معرفت
اور نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مدینۃ العلم نے فرمایا کہ اول علم معرفت جبار ہے، اور باب مدینہ علم نے کیا فرمایا؟ اول الدین معرفت ہو، اول دین اللہ کی معرفت۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جسے رب کی معرفت نہیں، نہ اس نے علم کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، نہ دین کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے۔ اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو کیوں کر پہچانا ہے، اللہ کی معرفت کیسے؟ ایک طرف سے یہ مسئلہ اتنا سادہ اور آسان ہے، ذرے سے لے کے کہکشاں تک ایک ایک چیز وجود خدا کا پتہ بھی دے رہی ہے، اللہ کے علم کا پتہ بھی دے رہی ہے، اس کی قدرت کا بھی، اس کی حکمت کا بھی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ بول بول کے کہہ رہا ہے میرا کوئی خالق ہے، اور میرا جو خالق ہے وہ عالم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ وہ آپ نے سنی کہ کوئی فلسفی تھا، فلسفی ماں اس کی بوڑھی بیچاری وہ چرکا کاٹتی، تو ماں نے کہا کہ بیٹا آج کل کچھ کھوئے کھوئے رہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا اما یار میں وجود خدا پر، توحید پر میں کتاب لکھ رہا ہوں اور دلیلیں جمع کر رہا ہوں وجود خدا پر۔ اچھا کہا بیٹا اتنی سی بات ہے، یہ دیکھو میرا چرخا جب تک میں انگلی سے حرکت دیتی رہتی ہوں چلتا رہتا ہے، اور جب میں انگلی روک لیتی ہوں تو میرا چرخا رک جاتا ہے۔ بیٹا میرا چرخا چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا۔ ایک بچہ بھی ایسے سناٹا ہے، ایک دم کسی کی بولنے کی آواز آئی، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو یہ یقین ہے کہ کوئی بولنے والا ہے، نشان قدم دیکھے نا راستے پہ بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کوئی گزرا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات یہ کسی مؤثر کے بغیر، یہ کسی خالق کے بغیر، لیکن دوسری طرف سے جو ہے نا ذات خدا، کون ہے ذات پروردگار، اس کا ادراک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، بحر معرفت کے غواص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا یدرکہ بود الہمم، بلند ہمتیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ بلند ہمتیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ تو اب ہماری غرض خلقت تو پہچاننا ہے، پھر ہم پہچاننے کیسے؟ سامعین گرامی، ہمیں قرآن میں دو طریقے بتائے ہیں، ایک ہے کون میں غور و فکر، کائنات میں غور و فکر، تدبر، تفکر۔ یہ کائنات، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، ان میں غور و فکر کرو، آفاق میں غور و فکر کرو، یہ سبب بنے گا کہ اس کے خالق کو پہچان پاؤ۔ اور دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، خود شناسی۔ اچھا میں ایک اور بات بھی عرض کروں، دیکھیے جہاں تک
ذات توحید کا مسئلہ ہے نا، یہ انسان کی سرشت اور فطرت میں ہے۔ اگر دان بیٹھو اور باب دانش بیٹھو الحمدللہ، یہ جو انسانی فطرت کے اندر احساسات ہوتے ہیں نا، احساسات، اگر احساسات کی تکمیل کا ذریعہ خارج میں موجود نہ ہو، انسان کے وجود کے اندر احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ایک ہے۔ پیاس کا احساس ہوتا ہے، اگر پانی رب نے نہ بنایا ہوتا، اگر پیاس بجھانے والی چیزیں اللہ نے خلق نہ کی ہوتی تو پیاس کا احساس ہی نہ ہوتا۔ پیاس کا احساس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے پیاس بجھانے والی چیزیں خلق فرمائی ہیں۔ بھوک کا احساس ہوتا ہے تو پھر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رب نے بھوک مٹانے والی چیزیں بھی بنائی ہیں، ورنہ کبھی بھوک کا احساس ہی نہ ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قطع نظر مذہب کے اور قطع نظر دین کے، اس وقت پورا عالم بشریت سب کا ایک احساس ہے، اور وہ احساس کیا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی، انسانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، انسان مارے جا رہے ہیں، انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، کسی نہ کسی ملک میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، کہیں بم دھماکے اور کہیں کیا کچھ۔ ہر بشر کا اس وقت کائنات میں رہنے والے ہر بندے کا ایک احساس ہے، یار کوئی تو ہونا چاہیے نا جو ظالم کا ہاتھ روک دے۔ کوئی تو ہونا جو اس مظلوم انسانیت بشریت کو نجات دلائے، کوئی تو ہو جو دنیا میں امن کو قائم کر دے، کوئی ہو جو حق صاحب حق کو اس کا حق دلا دے، جو مظلوم کا مددگار ہو، کوئی ہو جو مظلوم کی فریاد سنے، کوئی ہو جو مظلوم کو اس کا حق دلائے۔ یہ ہر بشر کا احساس ہے۔ اگر رب العزت نے کوئی نجات دہندہ ذخیرہ نہ کر رکھا ہوتا، یہ نجات دہندے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ عالمی نجات دہندہ کا احساس دلیل ہے کہ کوئی نجات دلانے والا ہے، اور سرکار تو عالم خبر دیتے تھے اپنے بحر میں جانشین کی، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی، یملا اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملت ظلم و جورا۔ میرا بحرواں جانشین، میرا بیٹا مہدی میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میری صفات کا مالک، میری خصوصیات کا وارث ہوگا۔ اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں زمین کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکا۔ اسی طرح سے ایک انسانی فطرت میں ایک احساس ہے، ایک چیز ہے پرستش، عبادت، کسی کے سامنے خاضع اور خاشع ہونا، کسی کے سامنے سر جھکانا۔ انبیاء کیوں آئے؟ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ شہید مرتضیٰ مطہری میں بڑی خوبصورت مثال ہے۔ بچہ، مائیں جانتی ہیں، بچہ اس کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، تو اس کے بھوک اور پیاس کی جو حقیقی تکمیل ہے اس احساس کی، تو یہی ماں دودھ پلا دے، بچے کو ماں دودھ پلا دے، اس کے احساس کی تکمیل ہو جائے گی۔ اگر ماں دودھ نہیں پلائے گی تو پھر بچے کے ہاتھ میں جو آئے گا وہ منہ میں ڈال لے گا، وہ
مٹی بھی کھا لے گا، وہ کاغذ بھی منہ میں ڈال لے گا، جو چیز آئے گی وہ منہ میں ڈال لے گا. وہ اپنے لار شعور میں یہ سمجھ رہا ہے مجھے اپنے بھوک پیاس کے احساس کو ختم کرنا ہے، شاید اس سے میری پیاس بجھ جائے. لیکن پیاس نہیں بجھے گی، شاید وہ ایسی چیز کھا لے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اس کے لیے مضر ہو. میرا بھائی یہ انسان کی فطرت میں تھا کہ انسان کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکائے گا، کسی نہ کسی کے سامنے یہ عاجزی دکھائے گا. اور عموماً ہوا کیا انسانوں میں، جس سے ڈرا اسی کے سامنے جھک گیا، جس سے ڈرا اسی کے سامنے جھک گیا. آگ سے ڈرے کئیوں نے آگ کی پوجا شروع کر دی، کوئی سمندروں دریاؤں سے ڈرا وہ دریاؤں کی پوجا کرنے لگ گیا. توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی کسی طاقتور سے ڈرا وہ اس کے سامنے جھک گیا، کوئی کسی فرعون کے سامنے، کوئی نمرود کے سامنے، کوئی کسی درخت کے سامنے، کوئی کسی جانور کے سامنے. انبیاء کرام یہ بتانے آئے تھے قولوا لا الہ الا اللہ. وہ جانتا ہے، انبیاء جانتے تھے کہ انسان کی فطرت میں تو ہے کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکائے گا. انبیاء صرف یہ بتانے آئے تھے کہ جس کے سامنے تم نے سر جھکانا ہے، جو ذات اس قابل ہے کہ اس کی پرستش اور بندگی کی جائے، وہ صرف اللہ کی ذات. نکی خدا ان کی روح اشارت کرے. سرکار دو عالم کی انبیاء کی تبلیغ کا آغاز یہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور اس کا عموماً ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جائے. علامہ علی نکی فرماتے نہیں، قولوا کا معنی کہنا نہیں ہے یہاں پہ. قولوا لا الہ الا اللہ قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی لا کی عبادت ہے. جو زبان سے کہنا ہے نا، ممکن ہے وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو اور کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہو، کسی جانور کے سامنے جھک رہا ہو، لیکن جو قائل ہو جائے گا اس کی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں. جو قائل ہو جائے میرے محترم. تو اب جب رب کی معرفت کا مسئلہ ہے تو کیسے پہچانا؟ اچھا، اور یہ مسئلہ کفار مشرکین کی حد تک بھی تھا. 3 آیات میرے سامنے. اللہ پاک اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. میرا محبوب ان کافر، ان کفار، ان مشرکین سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور بر ضرور وہ مشرک اور کافر کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. ضرور بر ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، کافر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مشرک ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ. تو جو سارا کلمہ پڑھ کے ولی اللہ تک جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، وہ کافر سے بھی بدتر ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان مشرکین سے کہو ارض و سما کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس خالق نے، اس صاحب حکمت نے، وہ جانتے ہیں کہ صاحب حکمت بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، جانتے ہیں کہ اللہ ارض و سما کا خالق ہے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں 360 کو بھی مانتے ہیں. آپ نے مزہ ہی نہیں لیا. اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ 360 کو بھی مانتے ہیں. اور میرا بھائی ذرا سوچئے، کلمہ توحید اللہ سے شروع نہیں ہو رہا، لا الہ سے شروع ہو رہا ہے.
آیا، یہ اسی کلمہ توحید سے آیا۔ میرا بھائی سچے مانے ہی نہیں جا سکتے جب تک جھوٹوں پہ لعنت نہ آباد میں لا الہ پہلے۔ سرکار کا یہ تھا مطالبہ، جو بندہ 360 مان رہا ہے ایک اور سے 361 ہو جائیں گے تو کیا بھار ہے، لیکن نہیں پہلے جھوٹوں کی نفی، اور اللہ جانتا یہی بات مشکل تھی، جھوٹے کی نفی مشکل تھی۔ کیوں کہا خواجہ اجمیر نے؟ یہ کوئی ضرورت شعری نہیں تھی، بہت سارے صحابہ یزید کی بیعت کر چکے تھے۔ خواجہ اجمیر نے کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، پہلے لا الہ جھوٹوں کی نفی، جھوٹوں کی نفی۔ سامنے گرامی قادر ایک سال بات پڑھ دیں سارے زیادہ سے انداز ہو رہا ہے کہ یک ٹھنڈا پانی جائے وہ نقصان دیتے۔ ہاں جی چلو ٹھیک ہے، ضرورت ہو جائے گا، سلوات پڑھیے سارے دھیان ہے میری طرف۔ تو میرے دوستو جب بات معرفت رب کی ہے تو رب کو کیوں کر پہچاننا؟ اللہ کی معرفت کا کامل و اکمل ذریعہ وہ کیا ہے؟ سنو حدیث قدسی میں ارشاد پروردگار ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف۔ اللہ فرماتا ہے میں خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت اور پہچان ہو جائے، میں نے اپنی معرفت کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا، ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا چاہوں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ فرق پہچانو، میں اور تو رب کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں، محمد و آل محمد رب کی پہچان کروانے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے وہ معروف جملے، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، آقا نے فرمایا اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے رب کو پہچانے، بندے رب کو پہچانے۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر رب کی عبادت بھی کریں۔ نہیں آپ نے لطف نہیں لیا اس جملے کا، سالاری شہیدان نے امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا۔ تو بھائی کسی اللہ کی معرفت ہی نہیں، وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے؟ اسے معرفت رب نہ ہو وہ کیا سمجھے کہ نماز مومن کی معراج کیسے ہے؟ جنہیں معرفت تھی کیا فرمایا تھا میرے مولا حسین علیہ السلام نے، میرا اللہ تو گواہ ہے حسین عاشق ہے تیری نماز کا۔
میں سید الانبیاء سے بڑھ کر کسی کو رب کی معرفت نہیں۔ کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیاسا پانی پیے گا سیراب ہو جائے گا، بھوکا کھانا کھائے گا پیٹ بھر جائے گا، وَإِنِّي لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ میرا جی نماز سے نہیں بھرتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ خدا جب اس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوتی ہے، جب بندہ خدا کو یہ اگر معلوم ہو جائے کہ سجدے کی حالت میں کس طرح سے اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، اگر معلوم ہو جائے کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے، کبھی بھی سجدے سے اس کو اسے معرفت ہی نہیں، اس بیچارے کو معرفت رب نہیں، وہ دھکے کھاتے پھر۔ اگلی بات بھی سن لو، سینہ چوڑا کر کے اکڑ کے چلتا ہے زمین پہ، تارک الصلاۃ ہونے پہ فخر کرتا ہے، بے نماز ہونے پہ فخر کرتا ہے۔ چاہیے تو تھا کہ نماز رہ جائے تو اس کی روح کانپ جاتی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تڑپ جاتا کہ میں کیوں نماز سے محروم رہ گیا، میری نماز کیوں چھوٹ گئی، اور زندگی بھر مصلی عبادت کے قریب نہیں گیا اور اکڑ کے پھر رہا ہے۔ اور بھائی دھوکے میں تو یہ مت سمجھ کر رب کی نعمتیں جاری ہیں، اس سے بڑی سزا اللہ کی طرف سے ہوئی کوئی نہیں سکتی کہ رب کسی سے اپنے ذکر کی لذت چھین لے۔ کسی کے لیے کوئی نہیں۔ کیوں معصوم دعا کرتے تھے امام سجاد علیہ السلام کی دعا، الہی اذقنی حلاوت ذکرک، پروردگار اپنے ذکر کی لذت، اپنے ذکر کی شیرینی، اپنے ذکر کی مٹھاس کا ذائقہ چکھا۔ کہ تیرے گناہ ہیں کہ رب نے تو اسے توفیق عبادت چھین لی اور تو خوش کر رہا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مقام تأسف اور مقام افسوس، عزادار امام حسین ہو، حبدار امیر المومنین ہو، دکھاؤ مجھے کائنات میں کسی مذہب کا امام سجدے کی حالت میں مارا گیا ہو۔ امیر المومنین کو ضرب لگی مسجد میں، امیر المومنین کو ضرب لگی حالت نماز میں، حالت سجدہ میں، جس علی ولی کے نعرے لگاتا ہے جس مظلوم کربلا کا ماتم کرتا ہے، کس حالت میں سر کٹا مظلوم کربلا کا۔ ہادی اتنے صاحبان معرفت ہیں اور ہم اتنی نماز سے بغاوت، نماز اور نمازیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عبادت خدا پہ طنز ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں سارے میں مولا حسین علیہ السلام کا ارشاد نقل کر رہا تھا، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تھا کہ بندے رب کو پہچانیں، فَإِذَا عَرَفُوا عَبَدُوهُ، جب رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ اگر اللہ سے فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ عِبَادَةَ غَيْرِهِ، پھر انسان جب اللہ کی عبادت کر لے گا غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اس جملے کا آسان ترین ترجمہ کرو، مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں یاد رکھو جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا۔ اگلا جملہ کہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ سکتا ہے، غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ تیسرا جملہ کہتا ہوں، پھر خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے، جھکنے نہیں پاتا۔ کیا کہا تھا کسی شاعر نے، دلیل فتح تو دیکھو
بندگی، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے، پھر وہ کسی غیر کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ اور جو خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ ہر کسی کے آگے سامنے جھکاتا ہے، بے شک وہ ہر کسی کے آگے ہے۔ جب یہاں تک بیان پہنچا ہے مولا کا، ایک جانثار اٹھا، عرض کی فرزند رسول ما معرفت التوحید، فرزند رسول یہ توحید کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ میرے آقا نے فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، فرمایا توحید کی معرفت سے مراد ہے اپنے زمانے کے اس امام کو پہچانو جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب کرا دی۔ معرفت توحید کا سب سے افضل، اعلیٰ، اکمل جو طریقہ ہے وہ امام کی معرفت ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لو شاء عرف العباد نفسا ولكن جعلنا ابوابه وصراطا، اگر اللہ چاہتا ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت کروا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا ذریعہ ہمیں بنایا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں، حدیث معصوم ہے، بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ و بنا وحد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوئی، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی، ہمارے ذریعے سے اللہ کی توحید کا اقرار ہوا، ہمارے ذریعے۔ لیکن دیکھیے ہمارے لیے یہ بھی بڑی بات ہے، خود شناسی، اپنی ذات سے ذات الہی تک کا سفر ہے۔ یہ کون میں، کائنات میں، مخلوقات خداوندی میں غور و فکر کے بعد پھر اس خالق تک پہنچنے کا سفر ہے۔ ساری دنیا جو توحید شناس، توحید پرست ہے، سب کے پاس یہی طریقہ ہے، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت رب کا انداز یہ نہیں۔ اور آسان کروں، ہم نے جو رب کو پہچانا نا وہ اثر سے مؤثر کو پہچانا، ہم نے دھواں دیکھا تو آگ کا یقین کیا، ہم نے آگ محسوس کی، اس نے جلایا تو ہمیں آگ کا یقین ہوا، اثر سے مؤثر تک پہنچے، مخلوق سے خالق تک پہنچے۔ لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام نے مخلوقات سے خالق کو نہیں پہچانا، خالق کو خالق سے پہچانا۔ اللہ کو اللہ سے پہچانا۔ دعائے صباح صبح کے وقت پڑھنے کی دعا امیر المومنین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، کیا جملہ خوبصورت، یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ مرضی آپ کی، نہیں ملتے یہ قبر بادشاہوں کے خزینے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا جملہ، الہی بک عرفتک، بک عرفتک وانت الذی دللتنی الیک دللتنی علیک ودعوتنی الیک ولولا انت لم ادر ما انت۔ مولا سجاد عرض کرتے ہیں، اے معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا، اللہ کو اللہ سے پہچانا، میں نے تجھے تیرے ہونے سے، میرا اللہ تو نے خود ہی تو مجھے اپنی ذات کی طرف تو نے میری رہنمائی فرمائی، میرا اللہ تو نے خود مجھے اپنی ذات کی طرف بلایا، لولا انت لم ادر ما انت، میرا اللہ تو نہ ہوتا میں کیا جانتا تو کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی دعا کا جملہ، دعا عرفہ کا جملہ، معرفت توحید کا سمندر، الہی ترددی فی الآثار یوجد بعد المزار، کائنات قربان کرتا ہوں، کیا معرفت، میرا اللہ اے میرا محبوب، اگر میں آثار کے ذریعے سے
مخلوقات کائنات عالم میں غور و فکر کرنے کے بعد تجھ تک پہنچنا چاہوں گا تو معبود پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ جائے. آثار میں تردد، مالک وہ تو پھر بڑا ٹائم لگ جائے گا، مجھے دور کر جائے گا. الہی کیف یستدل علیکا بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیکا، پروردگار وہ شے تیری ذات کی رہنما کیسے بن سکتی ہے جس شے کو وجود تو نے دیا ہو. میرا اللہ جسے تو نے خلق کیا وہ تیری ذات کی رہنما کیسے ہو سکتی ہے. متا غبت حتی یکون لغیرک من الظہور ما ہوا لکا، پروردگار تیرا غیر ظاہر ہو تو ظاہر نہ ہو. اے رب جسے تو نے وجود دیا وہ ظاہر ہے اور وجود دینے والا ظاہر نہیں ہے. متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیکا، اے معبود تو غائب ہی کب ہوا کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے. امیت عین لا تراکا، میرا اللہ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکے. ساری دنیا نے مخلوق سے خالق کو پہچانا، اثر سے مؤثر کو پہچانا، محمد وآل محمد علیہ السلام نے رب کو رب سے پہچانا. یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ یہ فرق اس لیے پیدا ہوا کہ جو خلقت کائنات کے بعد خلق ہوئے انہوں نے مخلوق سے خالق کو پہچانا اور کائنات جن کے صدقے میں خلق ہوئی. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، مولا علی فرماتے ہیں ذات وحدت تھی، عدم کا سناٹا تھا، کچھ نہیں تھا. اللہ نے سب سے پہلے ان 5 انوار کو خلق کیا. کچھ نہیں تھا، ایک بنانے والا، ایک یہ مخلوق بننے والی. جب کائنات ہی نہیں تھی تو پھر کائنات میں غور و فکر کا معنی کیا؟ بس رب کو رب سے پہچان دیا. صلوات پڑھیے محمد دامن وقت ہوتا ہے، باتیں تو بہت ساری، تو تھوڑا سا ٹائم اس سال تھوڑا سا مزدار ہو گیا، پریشانی ہو رہی ہے تھوڑی بہت. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ اس انتظار کا بھی اجر ہے مالک کی بات کا انشاءاللہ. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ اتحب عقیلا، یا رسول اللہ کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا انی احبہ لحبین، فرمایا میں 2 وجہ سے محبت کرتا ہوں عقیل سے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرے چچا ابو طالب کو بھی عقیل سے بڑی محبت تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عقیل کا بیٹا تیرے بیٹے حسین کی راہ میں اپنی جان قربان کرے گا، اس لیے مجھے عقیل سے. سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل، جنہیں امام نے اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کے کوفہ بھیجا. اہل کوفہ کو خط لکھا، انی باعث الیکم، انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل. کوفہ والوں میں اپنے بھائی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. کوفہ والوں میں اپنے ابن عم کو، میرے چچا کا بیٹا ہے، وثقتی من اہل بیتی، اور اس ہستی کو بھیج رہا ہوں کہ تمام اہل بیت رسول کا جو معتمد آل رسول کو جس پر بہت بھروسہ ہے، مسلم بن عقیل امام حسین کے نمائندہ بن کر کوفہ پہنچ گئے. 18,000 کوفیوں میں بیعت کی. کسی نے خط لکھا یزید کو، اگر کوفہ کی ریاست چاہتے ہو ایک ایسا گورنر بھیجو اپنے ہاتھوں سے ان کوفہ والوں سے نمٹے، ورنہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ عبید اللہ ابن زیاد اس وقت بصرے کا گورنر تھا.
یہ ظالم درندہ صفاق یزید نے پھر کوفے کا گورنر بنا دیا، اور جب کوفہ پہنچا ڈراؤ دھمکاؤ جلاؤ گھراؤ تحریک شروع ہو گئی، شیعیان امیر المومنین پکڑے جانے لگے، افراد قید ہونے لگے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سامعین گرامی 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ خوف و ہراس کا پھر وہ عالم، تاریخ نے اس رات کا بھی منظر لکھا کہ مسجد کوفہ میں جب نماز پڑھا رہے تھے، ہزاروں لوگ تھے مغرب کی نماز میں، اور ابن زیاد کا جب اعلان ہو گیا نا کہ گرفتاری ہو جائے گی، بہن گئی بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے آئی، ماں گئی بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے آئی، بیوی گئی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے آئی۔ عشاء کی نماز میں پھر چند لوگ رہ گئے تھے، اور نماز عشاء کا سلام پھیرا تو تنہا مسلم رہ گیا تھا، ڈر گئے لوگ۔ کیا وہ خوبصورت جملہ تھا علامہ اظہر حسن زیدی کا، وہ فرماتے تھے کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم صرف ایک تھا، مسلم صرف ایک تھا۔ غریب الوطن ایک بے وطن مسافر کہاں جائے، کوفے کی گلیوں راستوں سے واقف نہیں، چلتے رہے بازار میں گلی میں چلتے رہے، بالآخر تھک کے دروازے پہ بیٹھے۔ دروازے کی مالکہ نے دروازہ کھولا، ایک اجنبی کو اپنے دروازے کو دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ جناب مسلم نے فرمایا میں پیاسا ہوں، اے کنیز خدا اگر مہربانی کر سکتی ہے تو مجھے پانی پلا۔ وہ گھر گئی، جام پانی بھر آئی، امام سفیر نے پانی پیا، دروازہ بند کر کے چلی گئی، بیٹے کی انتظار میں تھی۔ کچھ دیر کے بعد پھر آئی، دروازہ کھولا، دیکھا وہ اجنبی نہیں دروازے پہ بیٹھا ہے۔ کنیز خدا کہتی ہے بندے خدا رات کی تاریکی میں کسی اجنبی کا کسی دروازے پہ بیٹھنا اچھا نہیں ہے، آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس وقت رو پڑے، فرمایا گھر ہو جائے جس کا گھر ہو، جو غریب الوطن ہو پردیسی ہو وہ کہاں جائے؟ کون ہے آپ؟ فرمایا میں امام حسین کا سفیر ہوں، مسلم میرا نام ہے۔ تو کنیز خدا مومنہ تھی، گھر کا دروازہ کھول دیا، کہتی اللہ کی رحمت چل کے میرے گھر میں آ گیا، علی و بطول کا بیٹا چل کے میرے گھر میں آ گیا، فرزند علی و بطول میرا گھر حاضر ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، گھر میں قدم رکھ۔ گھر لے کے گئی، کھانا پیش کیا۔ سفیر حسینی کی یہ رات، یہ مقتل کا جملہ ہے، بین قائم و راکع و ساجد، یہ بندگی خدا عبادت الہی میں رات صرف ہو رہی تھی، کبھی قیام کبھی رکوع کبھی سجود۔ نصف شب کے وقت جب اس کا بیٹا آیا نا منافق، تو ماں سے پوچھا ماں ہمارے گھر میں کون ہے؟ ماں کہتی ہے قسم کھاؤ کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں، لیکن منافق کی قسم کا کیا اعتبار؟ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت چل کے آئی ہے، امام حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں۔ اس ملعون نے کیا کیا؟ بس جب صبح صادق ہوئی نا، اذانیں ہوئی ہیں، اس نے جا کے ابن زیاد کو اطلاع دی ہے انعام کے لالچ میں کہ جس سفیر حسینی کی تلاش میں تیرے سپاہی پھر رہے ہیں وہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں موجود ہے۔ بس نماز فجر سفیر حسینی نے ادا کی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگ گئی۔ محمد ابن اشعث کی سربراہی میں 500 کا دستہ ابن زیاد نے بھیجا جناب مسلم کی گرفتاری کے لیے۔ جب ٹاپوں کی آواز سنی نا، جناب مسلم نے سلاح جنگ پہنا، خود کو لڑائی کے لیے تیار کیا۔ وہ مومنہ کہتی ہے اے سفیر حسین، میرے گھر میں رہ کے آپ بہتر دفاع کر سکیں گے۔ جملہ سنو گے؟ سفیر حسینی نے فرمایا ہاشمی خون تھا، حیدری خون تھا، غیرت مند تھے۔ فرمایا کنیز خدا میں جانتا ہوں دشمن بڑا کمینہ ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، میں نہیں چاہتا یہ بے حیا لوگ تیرے گھر میں داخل ہوں، میں گھر سے باہر رہ کے اپنا دفاع کروں گا اور جنگ کروں گا۔
عزاداروں کوفے کی گلیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ خدا جانتا ہے جن لوگوں نے واقعات کربلا کا تجزیہ کیا ہے، امام معصوم سے، وقت کے امام سے پڑھ کر کائنات میں کوئی بہادر نہیں ہوتا۔ آل محمد کے گھرانے میں ائمہ معصومین کے بعد 3 شخصیات ہیں جن کی شجاعت اور بہادری کی نظیر پورے عرب میں نہیں ملتی تھی، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم ابن عقیل اور جناب عباس علمدار۔ انہوں نے واقعات کربلا کا تجزیہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں ہاشمی شیر اگر کربلا میں ہوتے، جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ عزادر میں کہا کرتا ہوں اگر تنہا عباس کو بھی اجازت مل گئے ہوتے جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ خدا جانتا ہے تاریخ نے لکھا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سپاہی کو یوں فضا میں اچھالتے اور آتے ہوئے تلوار سے 2 ٹکڑے کر کے پشتوں کے پشتے لگ رہے تھے۔ محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اور سپاہ بھیجی جائے۔ ابن زیاد کہتا ہے ایک شخص کی گرفتاری کے لیے 500 کی سپاہ چھوڑی ہے۔ ابن اشعث نے کہلا بھیجا، ابن زیاد کو کیا سمجھتا ہے کسی کوفے کے حمال و بقال سے لڑائی ہے، یہ علی کا شعر ہے، علی کا شعر ہے، اس پہ قابو پانا بہت مشکل ہے۔ خدا جانتا ہے گلیاں اٹ گئیں ان ملاعین کی لاشوں سے۔ جناب سفیر حسینی کو دھوکے سے گرفتار، گڑھا کھودا گیا، خس و خاشاک سے پر کر دیا گیا۔ مسلم جوش جنگ میں بڑھتے چلے گئے، جب گڑھے میں گرے